نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مکرم جمادی الثانی ہے، جس کے اندر عاشقوں کے امام اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دوست اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ مہینہ ہے۔ اس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، باسعادت ہے، آپ کا وصال ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بطور حدیث کے بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کا نام اور آپ کا جو نسب ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق عتیق آپ کا لقب ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا شجرہ نسب 7ویں پشت سے جا کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرے کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، اور آپ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلاموں کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل شخص تھے، اور آپ کا دل بڑا نرم تھا، کیونکہ یہ میرے آقا کریم کی صحبت کا یہ اثر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن سے لے کر آپ جوانی، بڑھاپا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزارا۔ ہر جگہ ہر مقام پہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اگر اپنے لفظوں میں بیان کروں گا تو عرض کروں گا، ویسے تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا، مگر جو ساری زندگی مصطفیٰ کا سایہ بن کے رہے انہیں لوگ ابو بکر کہتے ہیں۔ ساری زندگی، سارا مال، سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فضیلت کے حامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اور تبع تابعین اعظام فرماتے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور مشہور محدث حضرت مامون، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر اسلام پہلے لائے یا مولا علی اسلام پہلے لائے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر ابو ہریرہ راہب کے زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت تو حضرت علی ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
یعنی اسلام لانے والوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہیں جو اسلام لانے والے ہیں۔ اور ابن عساکر نے حضرت مولا علی کی روایت کی ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایمان لائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر۔ بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین اعظام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، مگر سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کی یوں تطبیق فرمائی۔ آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت اما خدیجہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تجارت کی غرض سے آپ سفر کر رہے تھے، تو اجالوں کی جگہ اندھیروں نے اپنی کالی زلفوں کو کائنات میں وسیع و عریض کر دیا، یعنی دن ختم ہوا، رات چھا گئی، تو قافلہ ایک گرجا کے پاس جو ہے وہ ٹھہرا، سب سو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب دیکھا تو میں نے دیکھا میری گود کے اندر جو ہے وہ چاند آ رہا ہے، تو سو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی مائے خواب تھے، کیا دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے اور میں اس کو اپنی گودی میں لے رہا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے اپنا خواب جو ہے وہ گرجا کا جو پادری تھا بحیرہ راہب، اس کے پاس جا کر اس کا جو ہے میں نے ذکر کیا۔ تو بحیرہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کے شہر میں ایک نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، اگر یہ تیرا خواب سچا ہے، وہ پیدا ہوں گے اور تو ان کا پہلا ساتھی بھی ہوگا اور ان کی وصال کے بعد پہلا خلیفہ بھی ہوگا، اور مکہ چھوڑ کر وہ مدینہ جائیں گے تو ہجرت کی رات تو ان کا ساتھی ہوگا، اور جب وہ غار ثور کے اندر حضور آرام فرمائیں گے اور تیری جو ہے وہ گودی ہوگی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تیری گود میں ہوگا، تو تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، اس چاند سے مراد وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ واپس آئے تو اتنی دیر میں میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ لوگوں نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جی، تو آپ کلمہ پڑھ کے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اور رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو کچھ معجزات لے کر آتے ہیں، کچھ معجزے مجھے بھی دکھائیں تاکہ میرا دل بھی اطمینان حاصل کرے، میں بھی جو ہے وہ مطمئن ہو جاؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یار تم نے زیادہ معجزے دیکھ کر کیا کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ جو شام میں تمہیں ایک پادری ملا ہے تو نے اور جس نے جو باتیں کی ہیں، تو فرمایا کیا وہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا آپ حیران گئے، اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو گرامی قدر حضرات، اس سے پتہ چلا مصطفیٰ کو امتی کائنات کی جس نکر میں بیٹھا ہو اور مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہو، آپ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا ہو، تو گرامی قدر حضرات خبر مدینہ منورہ ہو جاتی ہے اور حضور اس کا حال جانتے ہیں۔ اب گرامی قدر حضرات، حضرت
محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد جب میں لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتا رہا تو میں اللہ کی توحید اور اپنی ختم رسالت کی تبلیغ جب کرتا تو ہر ایک نے تردد کیا۔ فرمایا ایک ابو بکر ایسا ہے اس نے تردد نہیں کیا، اس کو میں نے دعوت دی اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میرا امتی بن گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے اور حضور کے صحابہ کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے افضل مانتے ہیں اور کس قدر ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول ہیں اور جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر کو ایمان، اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ایمان کو اور تمام زمین کے مومنوں کے ایمان کو اگر تولا جائے تو تمام کا جو ایمان ہے وہ ابو بکر کے ایمان سے کم ہوگا، یعنی ابو بکر کا وزن جو ایمان کا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس قدر آپ کا جو ہے وہ پکا اور مضبوط جو ہے وہ ایمان تھا۔ اور پھر آگے جو پیاری بات ارشاد فرمائی تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہ میں جب ابو بکر کی فضیلت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے کا کوئی بال بن جاتا۔ اس قدر آپ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، شروع میں کفار مسلمانوں کو مارتے تھے اور دیگر تکالیف جو ہے وہ دیا کرتے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے، ابو بکر وہ ہیں جو اپنا ایمان لوگوں کے سامنے علی اعلان جو ہے وہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات، اور رب تعالیٰ نے بے شمار آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے ان آیات کا ذکر کریں گے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ یہ میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو اس امت کے بہت بڑے عاشق ہیں اور انہیں عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ اگر کس نے عشق سیکھنا ہو تو ابو بکر کے قدموں میں جائے، وہاں سے یہ خیرات ملے گی مصطفیٰ سے پیار کیسے کرنا ہے۔